بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے جس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے کہ جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے اور خود بھی اس کو یاد رکھے، خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے وہ 5 باتیں ارشاد فرمائی جن میں سے 1.5 بات ہو گئی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج میں ان باتوں کو نمٹا دوں، اس لیے کہ اس سے متعلق کچھ باتیں پہلے حدیثوں میں بھی آ چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بنو تو اس کے لیے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اس پر بات ہو گئی ہے، ضروری مختصر۔ دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم لوگوں میں زیادہ غنی اور مالدار بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تم راضی رہو۔ میں نے جب یہ بات ذکر کی تھی تو اس سے متعلق 2 باتیں آخر میں ذکر ہوئی تھیں، درمیان میں ایک دن کا ناغہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کی تھی کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان رضا بالقضاء کا عادی ہو جائے۔ رضا بالقضاء، رضا بالقضاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ میرے لیے کر رہے ہیں مجھے اس پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں اس پر دل سے راضی ہوں، چاہے وہ فیصلہ میرے مزاج اور طبیعت کے موافق ہے یا مخالف، وہ کام میری طبیعت کے مطابق ہے یا خلاف، میں اس پہ دل سے راضی ہوں۔ یہاں تک میں نے بات چھوڑی تھی، اب یہیں سے میں اپنی بات آگے شروع کر رہا ہوں۔ یہ رضا بالقضاء کا تعلق صرف مال، پیسہ، دنیا، دولت سے نہیں ہے، بلکہ رضا بالقضاء کا تعلق زندگی کے ہر آنے والے تمام واقعات سے، زندگی میں پیش آنے والے ہر اچھے اور برے حالات اور واقعات سے رضا بالقضاء کا بھی تعلق ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر، بس مختصر میں باتیں کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات رہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم کا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ رو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے، اِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تمہارے جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں، اور آپ یہ فرماتے جا رہے تھے اور آنسو بہ رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ رونا جو ہے وہ شان نبوت کے خلاف ہے، نبی کی ذات جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے تو شاید نبی کو نہیں رونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رونا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دل رکھا ہے، اور فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسی بنائی ہے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آدمی بس اوقات روتا ہے۔ اب آپ دیکھیے شریعت نے رونے سے منع نہیں کیا، آنسو بہانے سے منع نہیں کیا، ہاں منع کس بات سے کیا ہے؟ منع اس بات سے کیا کہ آدمی تقدیر کو اگر کوستا ہے، تقدیر کو برا بلا کہتا ہے، یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ کہتا ہے کہ کیا الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ کہتا ہے کہ کیا اس مصیبت کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا، یہ جملے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے تقدیر پر شکایت، یہ ہے تقدیر پر اعتراض، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جتنا رونا ہے، رونا منع نہیں ہے لیکن حدود کے اندر رہ کر۔ اسی طریقے سے جو بھی حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں اس پہ کوئی شکایت نہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا حَبَّةٍ
فی ظلمات الارض ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کائنات میں کوئی ذرہ بھی اگر حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے اور بڑے اونچے درجے کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. کسی صاحب نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ حضرت آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ فرمایا کہ میاں ہمارا مزاج کیا پوچھتے ہو، ہمارا مزاج تو یہ کہ اس کائنات میں کوئی کام ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. اس آدمی کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا. بھائی حضرات انبیاء تو چاہتے تھے نا کہ یہ جو کفار ہیں، معاندین ہیں، مکذبین ہیں، ان کو ہدایت مل جائے، یہ راہ راست پر آ جائے. لیکن جس کو ملنی تھی مل گئی، نہیں ملنی تھی نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کائنات میں سارے کے سارے کام جو ہے نا وہ ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں، تو ہمارے مزاج کا کیا پوچھنا. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ بہت عجیب بات آپ نے بتائی. کہا کہ اب اس کا مطلب سمجھ لو. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. اب جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ ہماری مرضی. لہذا اس پہ ہم خوش ہیں، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور مثال دے کر اگلی حدیث شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو واقعہ پیش آیا ہے، چاہے وہ واقعہ مزاج اور طبیعت کے موافق ہے یا مخالف ہے، وہ کیوں پیش آیا، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمیں اس کی حکمت اور مصلحت کا نہ مکلف بنایا ہے اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو سمجھ سکتے ہیں. ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اور اگر آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہو، اس کی تفصیل دیکھنی ہو، تو سورہ کہف کھولیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آپ اس کو کھول کر پڑھیں، تفسیروں میں جائیں، دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اور کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا. اس کی میں ایک موٹی سی آپ کو میں مثال دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کیا ہو رہی ہے؟ فرعون کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر اور رسول بنا دیا. اور ایک شخص تھا سامری، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. قال فما خطبک یا سامری. سامری جو تھا اس کی ماں نے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ولد الزنا تھا، حرام نطفے سے یہ پیدا ہوا تھا. اس کی ماں نے اسے اٹھا کر جنگل میں ایک جگہ کونے پہ ڈال دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ بچہ پڑا ہوا ہے، اس کی پرورش کرو. چنانچہ تفسیری روایت میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد نکلتا تھا اور روزانہ آ کر چٹاتے تھے اور بڑا ہو گیا. اور بڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسا کافر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی اور بچڑے کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پرورش کرنے والے ہیں جبریل امین، یہ بن رہا ہے کافر، اور جس کی پرورش کر رہا ہے فرعون وہ بن رہے ہیں نبی. اسی لیے کسی شاعر نے اس کو کہا ہے وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ فَهُوَ كَافِرٌ. کہ وہ موسیٰ کہ جس کی پرورش فرعون کر رہے ہیں وہ مرسل اور پیغمبر اور نبی بن رہا ہے. اور وہ موسیٰ، اچھا اس سامری کا نام جو ہے وہ اصل میں موسیٰ ہے تو سامری کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام موسیٰ ہے، اس لیے دونوں اشعار میں موسیٰ آ رہا ہے. تو وہ موسیٰ کہ جس کی فرعون نے پرورش کی وہ بنے نبی، اور جس کی جبریل امین نے پرورش کی وہ بنا پکا کافر. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا جی، تیسرا جملہ یہ تھا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اگر تم واقعی پکے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی کو تکلیف مت دو، اس کو اپنی اظہار رسانیوں سے بچاؤ حتی الامکان. اس پر مستقل میں بات کر چکا ہوں رمضان میں ہی. چوتھی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. تم اپنے لیے اس چیز کو پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. معیار جو ہے وہ دوہرے نہیں ہونے چاہیے، معیار ایک ہونا چاہیے، پیمانہ ایک ہونا چاہیے. جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے وہ چیز تمہارے بھائی کو بھی یقیناً بری لگ رہی ہوگی. لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط کرو اور ان چیزوں سے بچو جو دوسروں کے لیے اذیت کا اور تکلیف کا، اظہار رسانی کا باعث ہوں.
یہ ساری باتیں بہت تفصیل طلب ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آخری بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسو نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہنسنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، دل لگی کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ہنسنا یہ ایک دائرے کے اندر ہو، ہر وقت ٹھی کرنا، ہر وقت جو ہے وہ ہنسی مذاق کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ ہو، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ضد ہے وہ پسند ہے۔ وہ کیا؟ رونا۔ اور رونے کی علماء نے 6 قسمیں بیان کی ہیں، رونے کی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ رونا، اور خاص طور پر وہ رونا جو اللہ کے سامنے ہو، وہ رونا جو خشیت اور اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا ہو، وہ رونا جو جہنم کی آگ سے ڈر کر رونا ہو، وہ رونا قابل مبارکباد ہے، اور وہ آنسو قابل مبارکباد ہیں۔ اور قیامت کے دن اس جسم کو آگ نہیں چھوئے گی کہ جس کے چہرے پر اللہ کی خشیت اور خوف سے آنسو گرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ ہے حضرت 5 باتوں کا خلاصہ جو میں نے فٹافٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔